توہین پر مبنی ان کا مذہب ہے، اور یہ ایک دوسرے کے جتنی بھی اپنا عظیم افراد ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہے، اور صحابہ کرام میں سے ہوں، تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی شخصیات پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور اس سے مسلمانوں کا دل چھلی چھلی ہوتا ہے جب یہ آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف وار کرتے ہیں، اور یہ وار ان کے توہین پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس بات کی طرف یہ ذرا بھر بھی احساس نہیں کرتے۔ ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو ایک عبد الرحمن ملعون ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ خوارج جو ہیں یہ کبھی بھی کسی ہستی کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ جس وقت یہ بہت بڑے اولیاء اللہ پر اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر توہین کر رہے تھے، اس وقت تو ان دوسرے رافضیوں کو خیال نہیں آیا تھا کہ ان کے خلاف کچھ کریں، ان کے خلاف کچھ جلوس جلسہ کریں، ان کے خلاف کوئی پوسٹیں وغیرہ لگائیں۔ کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر یہ حملہ آور ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انہوں نے طعن کیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانیت پر انہوں نے، نور ہونے پر انہوں نے طعن و تشنیع کیا، اس کے خلاف کتابیں لکھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو مردہ کہا گیا۔ تو اس وقت میں پوچھتا ہوں ان رافضیوں سے کہ آپ لوگ اس وقت کہاں چلے گئے تھے جس وقت یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے خاندان میں سے، یہ ایک خاندان میں سے بعد میں آنے والے ایک فرد ہے، اور بہت ہی قابل ہے، بہت ہی عظیم شخصیت ہے، بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے، اور بہت ہی اولیاء اللہ میں سے ان کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ ان کا جو ہے ان کی شان میں انہوں نے توہین کی ہے، انہوں نے توہین کیا، اور بدترین قسم کی گستاخی کی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ایک ادنا سی گستاخی، بدترین گستاخی کی ہے۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ گستاخی آپ لوگوں کو نظر آ گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر جو گستاخیاں کی گئیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکات کے لیے یہ لکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جھوٹ بول سکتی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس وقت اللہ کی ذات کے بارے میں انہوں نے یہ جملے کسے، جس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ببرکات کے لیے انہوں نے یہ جملے کسے اور کتابیں لکھی، اس وقت رافضی کہاں سوئے ہوئے تھے؟ وہ تو اہل بیت کے ایک فرد ہیں، ان کی توہین ہوئی تو اتنا شورش برپا کر دیا گیا، لیکن رسول پاک کے لیے تو نہیں کیا گیا۔ اور دوسری جانب ان کا یہ معاملہ دیکھو، دوسری جانب آپ اگر دیکھو تو یہ رافضیوں کا کردار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ببرکات پر یہ ہر روز حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں ان خارجیوں سے پوچھتا ہوں، خارجیوں تم کہاں سوئے رہتے ہو؟ تم کہاں سوئے رہتے ہو جس وقت رافضی حملہ آور ہوا قرآن مجید پر، جس وقت رافضی حملہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، جس وقت رافضی حملہ آور ہوا جو ہے صحابہ کرام کی ذات ببرکات پر؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب یہ اتنی بڑی ہستیوں کے بارے میں حملہ آور ہوئے تو تم لوگ کہاں سوئے رہے؟ جب یہ صحابہ کرام کی شان کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں تو خارجیوں کو یاد آ جاتا ہے، اور جب یہ خارجی اہل بیت کی شان میں توہین کرتے ہیں
تو رافضیوں سیدنا کو یاد آ امام جاتا موسیٰ ہے۔ کاظم علیہ میں السلام، ان دونوں آپ گروہوں کا سے اسم اتنا گرامی پوچھنا چاہتا موسیٰ، ہوں، کنیت تم ابو اس وقت الحسن کہاں اور سو لقب جاتے ہو کاظم ہے۔ آپ جس سیدنا وقت امام رسول جعفر پاک صادق صلی علیہ السلام اللہ اور تعالیٰ علیہ سیدہ وسلم کی حمیدہ ذات بریرہ السلام قرآن اللہ علیہ مجید کے لقب اور جگر رب ہیں۔ ذوالجلال درجہ کی ذات پر درگزر حملہ فرما آور دینے ہوتے کی ہو۔ وجہ سے کاظم دونوں کے نے لقب سے یاد کچھ کیا جاتا مخصوص ہے۔ آپ افراد علیہ پکڑے السلام ہوئے 7 ہیں، صفر انہیں کو 128 اپنا ہجری دین کو اور ابوا دھرم شریف بنایا کے ہوا ہے۔ مقام پر پیدا میں یہ ہوئے۔ نہیں کہتا تعلیم و کہ یہ تربیت اپنے گستاخی والد نہیں، گرامی یہ بہت امام بڑی جعفر گستاخی صادق ہوئی ہے، علیہ السلام اور سے اس حاصل گستاخی کی۔ کا اس وقت اس کو سیدنا پکڑ امام کر جعفر سزا دینی صادق علیہ چاہیے۔ السلام کے علم و حکومت کمال وقت کا سے ہم دور دورہ مطالبہ تھا، کرتے اور ہیں، دنیا بھر کے ایسے شیوخ و فرعونوں کو، ایسے محدثین ملعونوں سیدنا کو امام جعفر صادق جنہوں علیہ نے السلام کے صحابہ فضل و کی کمال ذات سے استفادہ ببرکات کر کے رہے بارے تھے۔ میں، امام موسیٰ اہل کاظم بیت علیہ السلام اطہار کی اعلیٰ ذات اخلاق کے ببرکات مالک، کے بارے میں انتہائی متقی توہین و کرتے پارسا ہیں۔ اور جو طبعاً کوئی بھی نرم کرتا مزاج ہے اور ان کو نہایت پکڑ کر درگزر کرنے والے سخت سے تھے۔ سخت جب پر سیدنا سزا امام دی جائے، موسیٰ کاظم علیہ السلام سخت جیل میں سے تھے تو سخت فقہ سزا دی حنفی جائے۔ کے ہم امام تو بلکہ ابو یہ یوسف عقیدہ رحمۃ رکھتے اللہ ہیں علیہ اور کہ اگر امام ہمارے محمد اہل رحمۃ اللہ سنت میں علیہ سے آپ سے فقہی کوئی مسائل ایسا میں شخص رہنمائی لینے کے جو لیے پاک جیل حاضر ہستیوں ہوئے۔ کے بارے ابھی میں گفتگو توہین کرے، جاری تھی اسے کہ بھی جیلر سزا نے دینی آ کر چاہیے۔ سیدنا ہم یہ امام نہیں موسیٰ کہتے، کاظم ہم علیہ اس پر السلام سے پردہ عرض ڈالنے کی کیا کہ کوشش نہیں حضور میں کرتے گھر جا رہا کہ ہوں، اب یہ صبح ہمارا واپس اپنا آؤں گا، ہے اگر اس سود لیے کے لیے اسے کوئی سزا حکم نہیں ہو ملنی تو چاہیے، شہر سے ہوتا آؤں بلکہ گا۔ ہمارا امام اپنا موسیٰ ہے یا کاظم علیہ بیگانہ۔ السلام نے جو اس کا کوئی بھی شکریہ ادا رسول کیا۔ پاک جب صلی اللہ جیلر علیہ چلا وسلم کی گیا ذات تو سیدنا ببرکات امام یا موسیٰ کسی کاظم علیہ السلام عظیم نے ہستی امام یا ابو کسی یوسف نبی رحمۃ اللہ یا علیہ سے کسی فرمایا صحابی کہ یہ یا بھی اہل عجیب بیت میں شخص سے ہے، کسی اس کے فرد گھر کے بارے موت میں اس کا انتظار کر توہین رہی کرے، ہے اور یہ اسے کل سخت صبح کی سے باتیں سخت کر رہا ہے۔ سزا آپ کی ملنی بات چاہیے۔ سن کر امام ابو سخت یوسف سے رحمۃ سخت اللہ سزا علیہ ملنی اور چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ عبدالرحمن حیران ہو ملعون گئے ہے، اور صبح پتہ چلا عبدالرحمن کہ رات ملعون کو ہے، گھر جاتے ہی عبدالرحمن جیلر ملعون انتقال ہے۔ کر کے آ۔ حضرت امام محمد موسیٰ رحمۃ اللہ کاظم علیہ رضی فرماتے اللہ ہیں عنہ کہ کی اللہ ذات تعالیٰ نے ببرکات سیدنا پر امام یہ موسیٰ حملہ کاظم آور علیہ ہوا، السلام آپ کو کی شریعت شان و میں طریقت اس نے کے تمام بدترین علوم سے قسم مالا کی مال گستاخی فرمایا کی تھا۔ ہے۔ آپ کا اللہ اس مزار کو مبارک نیست و نابود عراق میں کرے۔ کاظمین کے اللہ مقام پر تعالیٰ ہے، جس جہاں جماعت آپ سے یہ کے تعلق ساتھ رکھتا آپ ہے کے پوتے اس جماعت سیدنا کو اللہ امام تبارک و محمد تعالیٰ تقی نیست علیہ و السلام نابود بھی کرے۔ مدفون ہیں۔ جس نے اس کو یہ تعلیم دی اللہ پاک اس کو بھی غارت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت برباد کرے۔ جس نے عظیم شخص کے بارے میں، عظیم شخصیت، جس نے عظیم اہل بیت کے ایک عظیم فرد کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ خالق کریم جو یہ لونڈے آج کل جو باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی حیا نہیں، ان کو کوئی خیال نہیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اہل بیت کی جو ہے ذات ببرکات ہیں، ان کے بارے میں یوں زبانیں دراز کیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ شروع سے خارجی اور رافضی دونوں ایک دوسرے کے خلاف چلتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کی تلواروں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کی جاتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں ان دونوں کی تلواروں کے درمیان میں پسے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں تلواریں چلا رہے ہیں اور یہ دونوں اپنے اپنے مقاصد پورے کر رہے ہیں، لیکن نقصان مسلمانوں کو، اہل سنت والجماعت کو یہ دونوں گروہ دے رہے ہیں۔ لیکن ان کا یہ شروع سے حربے چلے آ رہے ہیں، شروع سے یہ نظام